اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نعمتوں کا چرچا کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو، نعمتوں کا اظہار کرو۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب انسان شکر کرتا ہے نا تو اس کی نعمتیں بڑھ بھی جاتی ہیں اور محفوظ بھی ہو جاتی ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ اب یہاں مفسرین کرام نے ایک باریک بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں اضافہ ہوگا نا تو اضافہ اس چیز میں ہوتا ہے جو پہلے موجود رہے۔ تو شکر کرنے کے دو فائدے ہوئے کہ پچھلی نعمت محفوظ ہو جائے گی اور مزید رب کریم اس میں اضافہ فرما دے گا۔ شکر کا مزاج کرنے سے، پیدا کرنے سے انسان پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نعمتیں محفوظ ہوتی ہیں، ان میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں تو رب سے جڑتے ہیں، اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ نعمتیں چونکہ رب کریم دیتا ہے، اور جب بندے اپنے مالک کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو گویا وہ اپنے رب کی بارگاہ کے اندر عرض کرتے ہیں کہ مالک تو نے بڑی کرم نوازیاں فرما دی۔ تو اللہ کی بارگاہ کے قریب ہونے کا ایک ذریعہ شکر بھی ہے۔ تیسری بات، نعمتوں کا ذکر انسان کو سکون دیتا ہے۔ نعمتوں پر شکر کرنے سے انسان کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے۔ جب ہم شکریہ ادا نہیں نہ کرتے تو پھر ظاہر ہے ہم خواہشات کرتے ہیں، میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے، مجھے فلاں چیز مل جاتی تو کیا ہی اچھا ہوتا، دیکھو فلاں کے پاس فلاں چیز ہے میرے پاس نہیں۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا یہ بے چینی پیدا کرتی۔ ان باتوں سے انسان کی طبیعت میں تلخیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ چیزیں اس کے لیے ہمیشہ تکلیف کا سامان ہوتی ہیں، چونکہ وہ بار بار جب یہ کہتا جاتا ہے تو مزاج شکوے والا بن جاتا ہے۔ شکوہ ہمیشہ تکلیف دیتا ہے اور شکر ہمیشہ سکون دیتا ہے۔ کوئی جتنے زیادہ شکوے کرے گا اتنا زیادہ الجھ جائے گا، اور جتنا زیادہ شکریہ ادا کرے گا اتنا زیادہ مطمئن ہوتا جائے گا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مومن ہر حال میں خیر میں ہے۔ یا رسول اللہ کس طرح؟ فرمایا مصیبت آئے تو صبر کر کے رب سے اجر لے لیتا ہے، اور نعمت ملے تو شکر کر کے اپنے رب سے اجر لے لیتا ہے۔ نعمتوں کا شکر بڑا ضروری کام ہے۔ اچھا، ہم نعمتوں کا شکر چونکہ ادا نہیں کرتے الا ماشاء اللہ، تو پھر معاشرے میں ماحول اس طرح کا پیدا ہوتا ہے کہ ہم جہاں ہم ہوتے ہیں وہ جگہ ہمیں سکون والی نہیں لگتی، اور جہاں کوئی اور ہوتا ہے وہ ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے۔ کیوں کہ مزاج شکر والا نہیں، طبیعت شکوے والی ہے۔ او بھئی، جہاں میں بیٹھا ہوں، جس جگہ آپ سیٹ پر بیٹھتے ہیں، جس شعبے سے آپ کا تعلق ہے، جس جگہ آپ ڈیوٹی کرتے ہیں، یہ ہم اپنی مرضی سے تھوڑی بیٹھے ہیں، یہ تو اللہ رسول کے بٹھائے بیٹھے ہیں۔ تو جو جگہ اللہ رسول نے میرے لیے پسند کیا مجھے بھی تو پسند ہونی چاہیے نا۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ جو خاندان رب نے چاہا اس میں مجھے پیدا کیا نا۔ بندے کی چوائس تو نہیں نہ ہوتی کہ یا اللہ مجھے فلانے قبیلے میں پیدا کر دے، خالص عطیہ الہی ہے نا۔ تو جو دادا جی اللہ نے میرے لیے پسند کیے ہیں مجھے خود بھی تو ان کو پسند کرنا چاہیے نا۔ جو چاچا جان، جو ماموں جان، جو ننہال ددیال والے اللہ نے میرے لیے پسند کیا، کس بات کا شکوہ کہ میرے فلانے رشتہ دار ٹھیک نہیں تو فلانے ٹھیک نہیں تو فلانا غلط ہے؟ یہ تو طبیعت کو بے چین کرنے والی بات۔ وہ بھائی رب کریم نے جو میرے لیے چاہا، میں اپنے دوستوں سے ایک بات اکثر کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ زندگی میں سکون لینا ہے تو اپنی سوچ اس طرح کی بناؤ۔ میری سوچ اس طرح کی ہے کہ جس طرح کے ماں باپ اللہ نے مجھے دیے ہیں شاید کسی کو نہیں ملے، جس طرح کے استاد رب کریم نے مجھے دیے شفقت کرنے والے شاید کسی کو نہ ملے۔
جس طرح کے مرشد اللہ نے مجھے عطا فرمائے، شاید کسی کو نہ ملے، جس طرح کے شاگرد اور جس طرح کے سالکین طریقت، محبت کرنے والے دوست، مرید، احباب مجھے ملے، کسی کو نہیں مل سکتے۔ آپ اپنی زندگی میں یہ مزاج پیدا کریں گے، چیزیں شکر لاتی ہیں زندگی میں، یہ شکر لاتی ہیں۔ اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، جتنی بھی نعمتیں، دیکھیں نا حضرت سعدی شیرازی، کوئی جوتا اٹھا کے لے گیا تھا مسجد سے، تو جوتا اٹھانے والے تو اٹھا ہی لیتے ہیں، اور موبائل لے جانے والے بھی موبائل ہے، لیکن موبائل لے کے جا سکتے ہیں، تعلقات نہیں لے کے جا سکتے۔ موبائل لے کے جا سکتے ہیں، آپ کی آواز چھین کے نہیں لے جا سکتے۔ وہ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ ایک چیز ہم نے لے لی، بھئی بہت ساری چیزیں آپ کی رسائی نہیں ہے، آپ جا ہی نہیں سکتے وہاں تک۔ بھائی حضرت سعدی شیرازی کا نا کوئی جوتا اٹھا کے لے گیا مسجد سے، تو آپ کا خادم کہنے لگا بڑا ہی بھائی کوئی نالائق آدمی ہے جو حضرت شیخ کا جوتا اٹھا کے لے گیا۔ تو حضرت ہنس پڑے، کہنے لگے جوتا ہی لے گیا نا، کہیں پیر تو نہیں نہ لے کے گیا؟ پیر سلامت ہے تو اللہ تعالیٰ جوتا اور بھی عطا کرے گا۔ ہم نا یہ مزاج پیدا کر لیں تو زندگی میں شکر آ جائے، ٹھہراؤ آ جائے، سکون آ جائے۔ اللہ کی جتنی نعمتیں ہمارے پاس ہیں، کبھی ایک ایک پہ غور کرو۔ صرف دانت میں درد ہو جائے تو سارا وجود تکلیف میں، صرف آنکھیں اگر تھوڑی اذیت میں آ جائے تو سارا وجود تکلیف میں، ایک بخار ہی چڑھ جاتا ہے۔ بچوں کو بھی بندہ قریب نہیں آنے دیتا، کوئی چیز اچھی نہیں لگتی۔ آپ کے پاس صحت ہے تو سب کچھ ہے، گھر، بچے، صحت، تندرستی، اور دنیا کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ رب صحت دے تو سجدے کی توفیق بھی دے، اللہ تعالی شعور دے تو پھر مسجد آنے کا موقع بھی دے۔ یہ بہت بڑی مالک کی توفیق ہے میرے عزیز، یہ ساری نعمتیں ہیں۔ اور صحیح بخاری میں موجود ہے کہ رسول پاک علیہ السلام بھی اللہ کی نعمت ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، رب فرماتا ہے مومنو میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، تمہیں اپنا رسول عطا فرمایا ہے۔ میں نہیں کرتا کوئی تفسیر اس آیت کی، میں کسی مفسر کا قول آپ کے سامنے نہیں رکھتا۔ خدا را میری ملت کے جوانوں، یہ قرآن مجید کی آیت محکم ہے، کوئی متشابہات میں سے نہیں ہے، محکم ہے، واضح ہے۔ پورے میلاد شریف میں پورے حضور علیہ السلام کی محبت کے عنوان میں، نبی پاک کی سیرت کے عنوان میں، غلامی کے عنوان میں، تذکروں کے عنوان میں، حضور کی نعتوں کے عنوان میں، حضور کی سنت شریعت پر عمل کرنے کے عنوان، ایک بات صرف ایک، کہ کائنات کا پیدا کرنے والا رب کہتا ہے یہ رسول تم پر میرا احسان ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ میرا احسان ہے، یہ میرا احسان ہے۔ دوستو اگر ہم تھوڑا سا دیکھو نا، میں نے زندگی میں وہ لوگ دیکھے ہیں جو نا نعمتوں کے چھن جانے سے خوف میں رہتے ہیں، آزمائش کا شکار رہتے ہیں، ڈرے ڈرے سہمے سہمے رہتے ہیں کہ یار بڑا فضل ہے خدا کا، کہیں کچھ چیز چھن نہ جائے۔ یعنی کسی بیمار کو دیکھ کے جب کوئی آدمی کانپتا ہے، لرزتا ہے اس کا وجود، تو مانا کیا ہوتا ہے کہیں میری صحت بھی نہ چلی جائے۔ جب کوئی دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو لوگ زندگی کی نعمت کو سوچ کر خوف کھاتے، خدا نہ خواستہ کسی کا عزیز بچھڑ جائے تو لوگ اپنوں کو یاد کر کر کے روتے ہیں۔ نعمتوں کے بارے میں کچھ لوگ بڑے شدید حساس ہو جاتے ہیں، کہیں چلی نہ جائے، کہیں چلی نہ جائے۔ یہ جو صحابہ ہر وقت حضور کی ناراضگی سے ڈرتے تھے نا، ہر وقت حضور کی ناراضگی سے ذرا سانس بھی اونچا نہیں لیتے تھے، یعنی اس بارگاہ میں وہ بیٹھتے تھے نا،
यूं बैठते थे, सरों पे परिंदे बैठे हैं। वो घंटों बैठे रहते थे दरवाजे पर करीम के दरवाजे पर दस्तक नहीं देते थे। वो इस नेमत के मामले में हसास थे। उनको पता था कि वो दो आलम की रहमत थे, वो जहां चाहते वहीं रहते। ये तो उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया, ये तो मेहरबानी। दोस्तों, हम अगर हुजूर इतनी बड़ी नेमत हमारे लिए बन के आए, अगर हमें कभी इसका एहसास नसीब हो जाए ना, एहसास। इब्नुल कय्यम एक जगह पे कहते हैं कि अगर हुजूर ना आते तो लोगों ने एक दूसरे का गोश्त काट के खाना था। दुनिया जिस डगर पे चली गई थी ना, कितना कुछ सख्त होगा वो शख्स जो बेटी को पहले मारता ही नहीं। एक है मार के दफन कर देना, लेकिन जिंदा बेटी को यानी जिंदा बेटी को। मेरी एक बेटी है, सारे घर वाले कोई बात कहें तो मैं टाल सकता हूं। उनकी मां कभी कभी कहती है कि वो पता लगेगा ना जदों धी दी गल मोड़ोगे। तो मैंने कोई पीएचडी तो नहीं की और बेटियों के हकूक पे, मैं कोई उस पर एमफिल का मकाला तो नहीं लेके आया, मैंने कोई रिसर्च तो नहीं की कि बेटी से प्यार करना चाहिए, मैंने कोई देखा तो नहीं कलेजा फाड़ के बेटी के दिल में मेरे लिए प्यार कितना, ये देखा तो नहीं। लेकिन ये इतना प्यार कहां से आया? ये जो बेटी के जाने का, हालांकि बेटी ने जाना होता है, ये बेटी के जाने का तसव्वुर करके लोग रो पड़ते हैं, जो जिंदगी लगा देते हैं कि मेरी बेटी खुशहाल रहे, इसके घर में रौनक रहे, इसकी तरफ से ठंडी हवा आए। तो ये वही लोग हैं, ये वही इंसान है, ये वही जमीन है जिस जमीन पर लोग बेटी को मारते भी नहीं थे, जिंदा बच्ची पैदा होने वाली गड़ा खोद के उसमें रख के मट्टी डाल देते थे, जिंदा बेटियां दफन कर देते थे। रब कहता मैंने एहसान किया तुम पे, मैंने एहसान किया। क्या? मैंने तुम्हें अपना रसूल दिया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, मैंने तुम्हें रसूल दिया। उस रसूल ने ना तुम्हें करके दिखाया कि बेटी के साथ क्या करना है। जब भी सैयदा फातिमा आई, हुजूर उठ के खड़े हो गए, बेटी का माथा चूमा, अपनी जगह पे बिठाया, एहसास दिया, करम किया। किसी काफर की बेटी भी आ गई तो रसूल करीम ने चादर उतार के बेटी के सर को ढांप दिया। रसूल पाक के घर में बहन आ गई, रजाई बहन, तो महबूब ने सारी अज़वाज से कहा जो जो तुम्हारे घरों में इकट्ठा करके ले आओ, जो है लाओ सारा इकट्ठा करके, इसलिए कि मेरी बहन आई है। फिर मेरे करीब ने फरमाया अगर तू कहे तो तेरे लिए मदीने में घर न बना दूं, तो यहीं रह जाना, यहीं रह जा। तो हजरत शीमा अर्ज करने लगी नहीं हुजूर मैंने वापस जाना है। फरमाया जाओ। अर्ज करने लगी बड़ी सख्त जंग करके मेरे कबीले को गिरफ्तार किया गया है, सख्त जंगजू हैं, उन्होंने बड़ी लड़ाई की है, बड़ी मुखालफत की है दीन की। लेकिन हुजूर अगर मैं कहूंगी मैं आपकी रजाई बहन हूं, मैं अगर कहूंगी तो मेरा सारा कबीला छोड़ देंगे। हुजूर ने फरमाया तू कह मैं अभी छोड़ देता हूं। छोड़ दिया तेरा सारा। ये कहां से आई लताफतें, ये हुस्न, ये तवानाई, ये शौक। मालिक कहता है तुम नहीं बदल सकते थे, ये मैंने एहसान किया। मैंने तुम्हें अपना रसूल अता फरमाया, तुम्हें मैंने अपना नबी दिया, उसने तुम्हारा तज़किया कर दिया, तुम्हारा बातन धो डाला, मैल कुचैल उतर गए। कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम। उन्होंने कुरान पढ़ पढ़ के तुम्हारा तज़किया कर दिया, बातन धो डाले। ये मोहब्बतें सीना बसीना आ रही है। हुजूर ने ऐसा तज़किया किया है कि अब दिलों में शौक और तरह के हैं, दर्द और तरह के हैं, बातें और तरह की। गुलाम बड़ा मुश्किल काम है, गुलाम बनना। यहाँ तो मुलाजमत मुश्किल है, जिसके साथ आपने बाकायदा कमिटमेंट की होती है ना, सुबह 8 बजे से 4 बजे तक की, और आपकी चीजें तय होती हैं,
وہاں بھی ڈیوٹی کرنا بڑا لوگ مشکل کر دیتے ہیں. بعض افسران کی اخلاقی پوزیشن اللہ ماشاءاللہ اس طرح بڑے بڑے اچھے بھی ہوتے ہیں، لیکن بعض کی اس طرح کی ہوتی ہے کہ بندہ گھٹن کا شکار ہو جاتا ہے کہ جاؤں کہاں. یہ تو ہے صرف آپ اور آپ اس میں بالکل آزاد ہوتے ہیں. سویرے فارغ ہو جائے، نہیں آتا میں یہ میرا ریزائن رکھو، آپ فارغ ہیں. لیکن جب لوگ غلام بنتے تھے، غلام انہیں خرید لیا جاتا تھا، غلاموں کو مارا جاتا تھا تو کوئی ان کا درد محسوس نہیں کرتا تھا، وہ کاٹ ڈالا جاتا تھا تو کوئی درد محسوس نہیں کرتا تھا. درے لے کر جتنے دل کرتا آقا مارتا کو پوچھنے والا نہیں تھا. یہ دیکھو نا حالات بدل گئے. سیلاب تو آیا یہاں سے 5 گھنٹے کے فاصلے پر، لیکن یہاں میں نے لوگوں کو روتے دیکھا، آنکھوں میں آنسو دیکھے. بیٹیوں کو کہا، بیٹیاں کہنے لگی ہمارے جہیز کا سامان لے جاؤ، دے دو سیلاب والوں. مائیں کہنے لگی کہ یہ بالیاں کس کام کی ہیں اگر حضور کی امت کے کام نہ آئی، لے لو، میں نے خیرات کی. تڑپ گئے لوگ، وہ پردیس کاٹنے والے اوورسیز پاکستان، وہاں بیٹھ کر انہوں نے کہا ہماری رقوم لو، تقسیم کرو ان لوگوں کے بیچ. یہ درد کہاں سے آیا؟ رب کہتا ہے میں نے احسان کیا ہے، تمہیں رسول عطا فرمایا. یہ میں نے احسان کیا ہے، تمہارے باطن پھیر دیے. کتنی نیکیاں کر سکتے ہیں ہم؟ ہمیں تو سونا بھی، ہمیں تو کھانا بھی، ہمیں تو سفر بھی کرنا، ہمیں تو گپ شپ بھی لگانی. اور پچھلی امتوں کی عمریں کتنی ہوئی؟ 300 سال، 400 سال، 500 سال، 900 سال. کیسے کرتے نیکیاں، کس طرح پہنچتے. اور پھر کمال دیکھو، عمریں تھوڑی اور کنتم خیر امت، مل گئی ان سب کی امامت اس امت کو. مثلا یہ تھوڑی دیر دیکھو نا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے ذرا 1 منٹ کے لیے اپنے آپ کو اکیلے کر کے بھی دیکھنا چاہیے. اپنے وہ کسی نے کہا تھا بنا ہے شاہ کا مصاحب تو پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے، اس کے پلے کیا ہے اسے پتا تو ہے. جو تو بنا ہے شاہ کا غالب تو پھرے ہے اتراتا. اور درویش نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ میں گلیاں دا روڑا کوڑا، میں گلیاں دا روڑا کوڑا دیکھا ہے کبھی کسی نے پلٹ؟ یہ روڑا کوڑا انہوں نے کہہ دیا. کبھی اس پر غور کرو، بدبو آتی ہے. لوگ کی نیا جوتا پہن کے بھی اس پر چلنا پسند نہیں کرتے. روڑا کوڑا جو ہوا، روڑا کوڑا جو ہوا. لیکن وہ انہوں نے اپنے آپ کو تشبیہ کس سے دی؟ کہنے لگے وہ میں تے گلیاں دا روڑا کوڑا، یہ تے مینوں محل چڑھایا ساجا. تو نظر کرم ہو گئی. مختصر سی میری کہانی ہے، یہ جو بھی ہے آپ کی مہربانی ہے. یہ تو کرم ہے حضور کا. ہم کتنی کو نیکیاں کر سکتے تھے بھلا، کتنی کو مشقت. اور ویسے بھی جس طرح کی ہماری طبیعتیں، یعنی سارا سال جو لوگ آرام سکون سے ناظرہ کے دفتر بھی 2 گھنٹے کھڑے رہتے ہیں، پاسپورٹ کے دفتر میں بھی 2 گھنٹے کھڑے رہ سکتے ہیں، جو امیگریشن کے لیے ایئرپورٹوں پہ بھی 1.5 گھنٹہ انتظار کر لیتے ہیں، وہ 1 گھنٹہ تراویحوں میں کھڑے نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں یہ مشکل کام ہے. سارے کام کرا لیں آپ، سارے کرا لیں، لیکن اگر آپ کسی سے کہیں نا یار آج مہربانی کرا میرے ساتھ ایک سوارا پڑھ، یہ مشکل ہوتا ہے. اللہ ماشاء، ہم نے کتنی کو نیکیاں کر دی. رب کہتا ہے میں نے احسان کر دیا، تمہیں رسول دیے، میں نے تمہیں رسول دیے. تم نیکی کا سوچ لینا مخلص ہو کے. ہم سوچ بھی لیں تو ہمیں ثواب مل جاتا ہے، اور اگر کر لیں تو پھر 1 کرتے ہیں تو 10 کا اجر ملتا ہے. یعنی کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو کی نہیں، صرف سوچی تھی، ارادہ کیا تھا، موقع نہیں ملا، صرف ارادہ کیا تھا. قیامت کے دن ان کا اجر ملے گا، ڈھیروں ثواب ملے گا، نامہ اعمال میں درج ہوں گی. کس کی وجہ سے؟ رب کہتا میں نے تمہارے اوپر احسان کیا، میں نے تمہیں رسول عطا فرمایا. میں نے کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو اگر کبھی ہمیں سمجھ میں آ جائے نا تو کم از کم اتنا ضرور ہو کہ
زمین کے اوپر اوپر قدم رکھنے شروع کر دیں ہم لوگ کہ یار یہ اعزاز ہمارا ہی ہے، یہ شان ہماری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہمیں اعزاز کا ملا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کبھی سوچتا ہے نا انسان تو بڑا اوپر چلا جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن نا کچھ لوگ ہوں گے میری امت کے جنہیں دیکھ کے نبی اور رسول رشک کریں گے، ان کے چہرے نور سے روشن ہوں گے، وہ نور کے ممبروں پہ بٹھائے جائیں گے۔ لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے؟ تو انہیں کہا جائے گا یہ رسول کریم کی امت کے لوگ ہیں۔ اور پھر حضور نے ساتھ آیت پڑھی، آیت الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بھائی سے فخر لوگ ہیں یہ، بھائی سے فخر۔ تو عبادتیں تو پہلے امتوں کے ولیوں کی زیادہ، رشک ان پر کیوں ہو رہا ہے؟ وہ اس لیے کہ رب کہتا ہے میں نے احسان کیا ہے تمہیں رسول عطا فرمایا، میں نے احسان کیا ہے تمہیں رسول۔ اب مجھے بتائیں، ہر نعمت کا شکر ادا کرنا ہے، اور یہ جو نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے نبی پاک کا غلام بنایا۔ اچھا میں آپ سے نا کسی کی بات نہیں کرتا، ایک مثال میں آپ کو ذاتی دیتا ہوں۔ میں آج ہی سوچ رہا تھا، مجھے نا بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ سے، کسی نے یوٹیوب پہ دیکھ لیا، ٹی وی پہ دیکھ لیا، کسی اور جگہ دیکھ لیا۔ تو انسان کا نا ایک مزاج ہوتا ہے کہ جس چیز کو وہ کبھی کسی دیوار کے پردے کے پیچھے دیکھتا رہا ہے وہ اچانک سامنے آ جائے تو کئی دفعہ بندہ پریشان بھی ہو جاتا ہے، کبھی کبھی بندہ پریشان بھی ہو جاتا ہے۔ میں نا اتفاق کی بات ہے میری زندگی کو زیادہ مصروف ہے۔ ایک دوست ایسے تھے جو مجھے نا کوئی 3-4 سال سے کہہ رہے تھے ٹائم دے دے ٹائم دے دے، اور وہ ٹائم لینا چاہ رہے تھے اپنے۔ ان کے والد جو تھے وہ تھوڑے سے معذور تھے، تو کہہ رہے ابا جی کی بڑی خواہش ہے، کسی وجہ سے ٹائم بنتا نہیں تھا۔ سال 2-3 گزر گئے، بالآخر وقت بن گیا، میں ان کے گھر گیا محفل۔ اب وہ مجھے اچانک دیکھ کے نا تو حالت ان کی اس طرح کی ہو گئی کہ وہ جو کچھ بھی گھر میں موجود تھا نا، جو بھی یعنی جو سالن کل کا پکا تھا وہ بھی لے آئے، اچار بھی لے آئے۔ اب میں ان کی کیفیت دیکھ رہا ہوں۔ کچھ امیر لوگ بھی بڑا پیار کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات غریبوں میں جذبات ذرا زیادہ ہوتے ہیں۔ کچھ غریبی تھی، کچھ وہ جذبات تھے، کچھ وہ شوق تھا، کچھ وہ درد تھا، کچھ وہ سمجھ نہیں آ رہی۔ تو میں نے ان کو تسلی دی، میں نے کہا بزرگوں آپ بلا وجہ پریشان ہو گئے، میں تو دیہاتی سا چھوٹا سا کسان کا بیٹا ہوں، سادہ سا بندہ ہوں، میرے لیے تو آپ نے ویسے آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہے تو آپ کو وہ تھوڑا عجیب لگ رہا ہے، ویسے آپ مطمئن نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ ان بزرگوں نے مجھے کہا کہ مولانا میں آپ کو 3-4-5 سالوں سے سن رہا ہوں، آپ کو میری کیفیت کا نہیں پتا۔ میرے پاس کوئی بھی چیز ہوتی تو آج بیچ دیتا، اور جتنی بھی اچھی آپ کی دعوت ہو سکتی تھی وہ میں کرتا۔ میں بزرگوں کی بات اپنے لہجے میں وہ کہہ رہے تھے، میں ان کی بات پر غور کرنے لگ گیا، اور میں نے دیر تک ان کی بات پر غور کیا۔ میں نے کہا میں بالکل کسی کام کا آدمی نہیں، بیکار آدمی، مجھے پتہ ہے اپنے آپ کا، من آنم کے من دانم۔ میرے لیے اگر کسی بندے کے یہ جذبات ایک بیکار آدمی کے، تو پھر مدینے والے محبوب کے میلاد کے لیے ہمارے کیا جذبات ہونے چاہیے۔ وہ خواجہ غلام فرید صاحب نے نا ایک کافی لکھی ہے، مجھے ساری تو یاد نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایک باری لانگا تو میری جات ہے۔ پھر وہ اس میں بڑی باتیں گنواتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں حضرت زلیخا تو 2 جوڑے دیتی تھی نا سیدنا یوسف علیہ السلام کو دن میں، ایک وہ پہن لیتے تھے، اترتا تھا تو وہ خیرات کر دیتی تھی، پھر دوسرا پیش کرتی تھی، وہ اترتا تھا خیرات کر دیتی۔ کہتے حضور اگر آپ آئیں تو میں ایک دن میں 100 پیش کروں گا۔ اور ساتھ کہتے ہیں کہ گھر میں غریب وہاں دل تے امیر ہے۔ حضور میں مزاج کے لحاظ سے غریب ہوں، پھر وہ بڑی باتیں گنواتے ہیں، کہتے ہیں حضور میں نا آپ کے لیے
जो है फूल रखूंगा, या रसूलल्लाह मैं आपके लिए मिस्री लाऊंगा, हुजूर मैं आपको सौंफ पेश करूंगा, हुजूर मैं मलमल के कुर्ते दूंगा, यहाँ पगड़ियां बड़ी प्यारी बनती हैं, मैं वो पगड़ियां पेश करूंगा। फिर कहते हैं आखिर में हुजूर अगर आप आ जाए ना तो फिर मैं अपने गले में पलड़ा डाल के मिन्नत भी करूंगा कि मेहरबानी फरमा एक रात ही मेरे घर में ठहर जा, हाड़ा वे जानी रात रह पाओ, जिंदगी पराई है, महबूब चल एक दिन ठहर जा। मैं अब ये शौक की कैफियत देखे, ये दर्द है, ये एक तमसील है, ये एक हुस्न है, इसको आप समझे। रसूल पाक की जात के लिए उम्मत के दिलों में जो क्या कहा था दरवेश ने, मैनू लंघ कई महीने ते बरस गए ते तेरी दीद नू दीदे तरस गए, कदी कदी टूटिया दिलां वल फेरा पा, आस भी तू ते उम्मीद भी तू। और एक साहब कहने लगे चिर होया मैनू तरले लैंदियां, कदे मोड़ मेरे वल वागां, ख्वाब मेरी विच एक बार जे आवे मैं सारी उम्र ना जागा। मेरे अजीज हुजूर के लिए शौक, मुहब्बत, गुलामी के जज्बात, वो कैफियत कि रसूल करीम अल्लाह ने हमें दे दिए, नबी पाक हमें दे दिए। मैं और आप कभी गौर करें कि अगर हमारा हुजूर से रिश्ता ना होता तो क्या होता, अगर हुजूर से ताल्लुक ना होता। मेरे कई क्लास फेलो हैं, कोई बेचारा बेकरी करता है, कोई काम, सारे अच्छे हैं माशाल्लाह, रिज़्क़ हलाल कमाते हैं, लेकिन मैं कई दफा सोचता हूँ तेरी निस्बत ने सवारा मेरा अंदाज़े हयात। मैं अगर तेरा ना होता सगे दुनिया होता। मेरे करीम रसूल ने आके कहा था सैयदना बिलाल से कि बिलाल तेरे कदमों की आवाज मैंने जन्नत में भी सुनी है, मैंने तेरे कदमों की आवाज जन्नत में भी। हजरत बिलाल रो पड़े, कहने लगे या रसूलल्लाह फिर वही बात है, ये तो अल्लाह ने एहसान किया है ना, हमें आप अता फरमाए हैं से सबूत न मंगो मैथों, ये नजरे करम कद होई, ये मैं जाना या मेरा दिल पर जाने, गैर न जाने कोई, से सबूत न मंगो मैथों, नजरे करम कद होई, ये मैं जाना या दिल पर जाने, ये गैर न जाने कोई। मैं ते मिस्कीन पुराना तादम, किसे दर मिली न टोई, इते वासफ यार ने नजर जो की थी, फिर वासफ ही हुई। हुजूर अल्लाह का एहसान बनकर हम पर तशरीफ लाए, एहसान बनकर। हमारे चमन में जितनी बहारें हैं ये सब हुजूर की है, हमारे घरों में जितनी रोशनी है ये सब हुजूर की है, हमारे दिलों में जितनी एक दूसरे के लिए मोहब्बत है ये सब हुजूर का सदका है, हम जितना आपस में जुड़े हुए हैं ये सब करीम का सदका है, हमारी दुनिया में जितनी सादतें हैं, जितनी बरकतें हैं, जितनी इज्जतें हैं, जितनी नेमतें हैं, ये सब हुजूर का सदका है, ये सब रसूल पाक का करम है। फिर हमें भी सुबह से शाम तक मदीने वाले का जिक्र करना चाहिए, हुजूर पे दुरूद पढ़ना चाहिए, नबी पाक की नात से जुड़ जाना चाहिए, अपने दिलों को कशकोल बनाकर रब से हुजूर के नाम की खैरात मांगनी चाहिए। हमें भी गधा बन जाना चाहिए रसूल पाक के दरवाजे का, हमें भी हर वक्त अपनी कल्बी कैफियत हुजूर से लगा देनी चाहिए। हमें भी रोज क्या कहते हैं मेरे इमाम, कहते हैं मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत, अगर की है कहते लबवा है, आंखें बंद हैं, फैली है झोलियां, कितनी मजे की भीख तेरे पाक दर की है, कितनी मजे की भीख तेरे पाक दर की। अपना ताल्लुक हुजूर से जोड़े। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह ताला रसूल कायनात की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत को सारी उम्मतों का सरदार बनाया है।
کنتم خیر امتن کہہ کے اس امت کو اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں کی امامت عطا کر دی۔ رب کریم نے نبی کریم علیہ السلام کے صدقے سے ہم گناہگاروں کو بھی وہ فضیلت عطا کی جو حضور کے غلاموں کو نصیب ہے۔ لیکن بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس کی سوچ بڑی ہو، جس کے افکار بلند ہوں، جس کی نگاہ پاک ہو، جس کا حوصلہ بڑا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امامت دی ہے امتوں کی، لیکن اگر سوچیں سطحی قسم کی ہوں، ذہن چھوٹے چھوٹے مفادات کے ہوں، ساری زندگی انسان اپنی دکان کی، اپنی ذات کی، اپنے گھر کی، اپنی برادری کی سوچ سے باہر ہی نہ نکلے، تو وہ آفاقیت جو اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دینا چاہتے ہیں وہ ہمیں کیسے حاصل ہوگی؟ جو ہمیں اپنے چھوٹے چھوٹے ذاتی مفادات کے لیے ملی سودے کریں، اپنا گھر بنانے کے لیے ملکوں کو مقروض کر دیں، تو وہ کیسے دنیا کی امامت کا فریضہ سر انجام دیں گے؟ ساری زندگی اگر انسان اس رٹے سے باہر نہ آئے کہ میں کیسے اونچا ہو سکتا ہوں، میرے بچے کیسے آگے جا سکتے ہیں، مال کیسے کما سکتا ہوں، یہ میرا گھر بہت بڑی حویلی میں کیسے بدل سکتا ہے، فیکٹری ایک کی 4 کیسے ہو سکتی ہیں، اور کوئی ملی کام ہی نہ کرے، وہ تو وہ آفاقیت جو اسلام چاہتا ہے وہ کیسے پیدا ہوگی؟ اقبال کہنے لگے کہ عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، پر تیری نظر سے پوشیدہ ہے آدمی کا مقام۔ تو بندے کوئی نہیں سمجھ سکا تو وہاں تک تو کیا جائے گا؟ جب تک سوچوں میں وسعت نہیں آتی۔ دیکھیں نا، ڈاکٹر اقبال ہمیں کہتے ہیں کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، تو وطنوں میں سرحدوں میں اپنے آپ کو قید نہ کر، تو اللہ تبارک و تعالی کا نائب ہے اور خدا کے فضل کا تیرے اوپر سایہ ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے اور تو مصطفی ہے، تو اپنے مذہب کو اسلام جان، اپنے وطن کو بڑی سوچ پیدا کر، تھوڑا بڑا۔ اور اقبال کہنے لگے وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، ابھی آرام سے بیٹھ گئے ہو، ابھی آرام سے بیٹھ گئے ہو، ابھی تو دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے جھنڈے کو بلند کرنا تھا، حضور کی آفاقی تعلیمات سے پوری دنیا کو تم نے روشناس کرانا تھا۔ اقبال کہنے لگے وقت فرصت ہے کہاں اور کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، بھی تو آگے بڑھنا تھا۔ لیکن سطحی سی سوچیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، مثلاً امیر دولت کے چکر میں اور غریب اس کمزوری کے احساس میں کہ میں تو غریب ہوں جی، میں تو غریبی کو بیچا تو نہیں نہ جاتا، غریبی کوئی فار سیل تو نہیں ہوتی، غریبی وہ زخم تو نہیں جسے دکھا دکھا کے بندہ پیسے وصول کرے۔ آپ اپنی غریبی کو بھی کیا سیل کریں گے، اپنے آنسو بھی بیچیں گے کہ میں چونکہ کمزور ہوں تو لہذا فٹافٹ میری بولی لگا دی جائے، لا یسألون الناس الحافا۔ قرآن کہتا ہے انہیں بڑی بھی ضرورت ہو تو پھر بھی لپٹ لپٹ کے سوال نہیں کرتے، ان کی سوچیں بڑی ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں بندے کیا دے سکتے ہیں، سیٹھ کیا دے سکتے ہیں، نواب کیا دے سکتے ہیں، اللہ رسول سے مانگیں گے۔